السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اتنے گناہ کر کہ پوری زمین گناہ سے بھر دے، سمندروں کو بھی بھر دے، پہاڑوں کو بھی بھر دے، چاند سورج ستاروں کو اتنے گناہ کر کے اسے بھی ڈھک دے، آسمان تک لگا دے۔ میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین سے آسمان تک لگا دے، اور دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے کہ یہ پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، پر ان کی نہ سننا، میرے پاس چلے آنا اور ایک بار کہنا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے ہی معاف کروں گا، مجھے پوچھنے والا کوئی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، میں پوچھوں گا، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، میرا اللہ کہتا ہے نہ تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ تمہاری نیکیوں سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ میں تمہارے گناہوں سے متاثر ہوتا ہوں، نہ میں تمہارے گناہوں سے متاثر ہوتا ہوں، نہ میں تمہارے نیکیوں سے بڑا بن جاتا ہوں، نہ میں تمہارے گناہوں سے چھوٹا بن جاتا ہوں، لہٰذا میں دروازے کھول کر بیٹھا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحق علیک کل محبا، ہائے ہائے کیا میرا اللہ ہے، قربان جاؤں اس رب پہ کہ اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ اس نے کوئی قید بھی نہیں لگایا کہ یا مسلمان یا مسلم،
کہ مسلمانوں میں تم سے پیار کرتا ہوں، یا متقی مسلمان، پرہیزگار مسلمان، دیندار مسلمان، علماء، صوفیہ، مجاہدین، غازی؟ نہیں نہیں نہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، مشرک ہے یا مومن ہے، تو اچھا ہے یا برا ہے، شرابی ہے، جواری ہے یا تہجد گزار ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبًّا، اللہ قسم کھا رہا ہے کہ تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، میں تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارشیں کرتا ہوں، پر تجھے شرم نہیں آتی، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ کتے کو روٹی دو تو ساری زندگی دروازے پر بیٹھا رہتا ہے، ایک روٹی پر کتا پوری زندگی وفا کرتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی گئی گزرے کہ میرا رب ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں تم پر اتنی نعمتوں کی بارشیں کرتا ہوں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی تم مجھے للکارتے ہو۔ ہمارا بیٹا ہماری نافرمانی کرے تو ہم گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑی بڑی گناہوں سے تم مجھے للکارتے ہو، اور میں تمہیں ایسی میٹھی نیندیں سلاتا ہوں جیسے کہ تم نے کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی زنا سے، کبھی قتل سے، کبھی سود سے، کبھی رشوت سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی زنا کیا، کبھی شراب پی۔ یہ سارے کام تم کرتے ہو اور میرا اللہ دیکھتا ہے۔ میرا اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ سب دیکھتا ہے۔ اور وہ کیسا دیکھتا ہے؟ یا دبیب النملۃ السوداء فی صخرۃ سما فی اللیلۃ الظلمہ۔ وہ کیسا دیکھتا ہے؟ میں آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھتا ہوں تو بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتا ہوں تو دائیں نظر نہیں آتا۔ لیکن میرا رب کیسا دیکھتا ہے؟ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میرے رب کی آنکھ نے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھول کے رکھے ہوئے۔ اتنا بڑا رب ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں، مثال سے سمجھو کہ رات سیاہ کالی رات ہے، بادلوں والی، گھنگھور گھٹا ہے، سیاہ کالی رات ہے، آگے کالا پہاڑ ہے، پہاڑ پر کالی چیوٹی ہے، اور وہ چیوٹی چل رہی ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے میں اس کالی چیوٹی کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ کالی چیوٹی کے چلنے سے جو لائنیں بن رہی ہیں، میں اس لائنوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ میرا اللہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ لا تواری منہ سماء سماء، آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، والارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے کو چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ،
سمندر کی تہ میں آج تک کوئی نہیں گیا ہے، نہ کوئی دیکھ سکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ، ہمالیہ پہاڑوں پر جو چینٹیاں چل رہی ہیں میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، تجھے نہیں دیکھوں؟ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، اور جب رات آتی ہے تو میں اپنے بندے کو سلا دیتا ہوں کہ سو جاؤ، شاید توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر روزانہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ تو اجازت دے میں انہیں غرق کر دوں، میں انہیں ختم کر دوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں موجے اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، جب وہ کنارے پہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں تھم جا، رک جا، کہ آگے میرے بندے رہتے ہیں۔ کتنا پیار ہے کہ آگے میرے بندے رہتے ہیں۔ 40-50 ہزار کی تنخواہ پہ تمہارا لوگ ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم اس کے نیچے کام کرتے ہو، ایک ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی، گدھے کی طرح کام کرتے رہتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں کہ 40-50 ہزار روپے ملے۔ انسان کی کیا وقت ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے پچھٹ جا، آگے میرے بندے رہتے ہیں۔ کون سے بندے؟ زانی، شرابی، قاتل، ظالم، ڈاکو۔ پھر زمین کہتی ہے وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَقْفَسَقْ فِيهِ، زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں ان کو اپنے اندر دھسا دے۔ قارون کو دھسایا تھا نا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ دھسایا تھا نا قارون کو۔ زمین کہتی ہے جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جو اس پہ ظلم ہوتا ہے، جو اس پہ قتل ہوتا ہے، جو اس پہ شراب پی جاتی ہے، جو اس پہ جوا چلتا ہے، جو اس پہ ناچ گانے ہوتے ہیں، تو زمین کہتی ہے اللہ تو مجھے اجازت دے میں ان کو اپنے اندر سمو لوں، میں ان کا نام و نشان ختم کر دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ اجازت دے میں ان کو ہلاک و برباد کر دوں، ان کی گردنیں مروڑ دوں، ان کو ختم کر دوں۔ سمندر غصے میں ہے، زمین غصے میں ہے، آسمان کے فرشتے غصے میں ہیں، لیکن جس رب نے بنایا ہے اسے غصہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے ہائے، جس رب نے بنایا جو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، جو رزق بھی دیتا ہے، جو ہوائیں بھی چلاتا ہے، بادلیں بھی لاتا ہے، بارشیں بھی برساتا ہے، قطرے قطرے کر کے برساتا ہے، پھر زمین کا سینہ پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے دانے نکالتا ہے، پھر دانے کو ایک روپ دیتا ہے درخت کا، پھر درختوں پہ شاخیں لاتا ہے، پھر شاخوں پہ پتے لاتا ہے، پھر شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل کے اندر مٹھاس لاتا ہے، پھر اس میں تمہارا نام لکھتا ہے، پھر کہ یہ پھل راشد کا ہے، بہار کا آم ہے، اس نے دہلی آنا ہے، پھر اس میں ایک فرشتہ مقرر ہے کہ اس آم کو راشد تک پہنچانا ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو غصے تو اس رب کو ہونا چاہیے، غصہ اس رب کو ہونا چاہیے کہ ہماری نظریں اگر گناہ کرے تو وہ کھینچ لے،
ہمارے کان اگر گناہ، ہمارے کان اگر غلط سنے تو ہمارے کان کھینچ لے، ہاتھ اگر ہمارے غلط کرے تو ہاتھ توڑ دے، پاؤں قلبوں کی طرف چلے تو پاؤں توڑ دے۔ اس رب کو غصہ ہونا چاہیے، لیکن ہائے وہ رب کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، ارے جاؤ جاؤ جاؤ، تمہارا کیا کام، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم، اگر تم نے بنایا، تم نے پیدا کیا، فشانکم بھی، تمہار ڈالو، وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر میرا بندہ ہے، میں نے بنایا ہے تو فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں دخل اندازی کیوں کرتے؟ حالانکہ وہ سب کہہ رہے ہیں اللہ اسے پکڑ لے، اس کو ختم کر دے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ان اتانی لیلن قبلتہ، کسی رات تو آئے گا، ان اتانی نہارن قبلتہ، کسی دن تو آئے گا، جب بھی آئے گا مجھے حاضر پائے گا، جب بھی توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا دیکھنے، یہ کرتا، یہ دامن، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ دھلے گا۔ لیکن میرا رب کیا کہتا ہے کہ تمہارے 50 سال کے گناہ ہو، 100 سال کے گناہ ہو، 1000 سال کے گناہ ہو، اس کو دھونے کے لیے یہ تمہاری آنکھ کے اندر جو ایک آنسو کا قطرہ ہے، یہ صرف میرے سامنے بہا دو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اتنا بڑا رب ہے، ہم ان کے سامنے توبہ تو کریں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔